در محمد والے محمد صلوات بارے دیگر صلوات دور امام زمانہ بلندر صلوات انشاءاللہ ایک سورہ فاتحہ تمام جملہ مومنین و مومنات کے مغفرت کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. کچھ جملہ معترضہ سے جو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایسی گفتگو جو کہ موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے. اردو والا اعتراض نہیں، عربی میں اس کی ایک اصطلاح ہے جملہ معترضہ، یعنی الگ گفتگو تاکہ پھر باقی گفتگو جو ہے کی جا سکے. اس میں چند ایک باتیں، کل ایک ہمارے بھائی نے بڑی اچھی بات مجھے یاد دہانی کہ میں نے کل یہ کہا تھا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. کہا تو ٹھیک تھا، لیکن میں پھر یہ بتا دوں کہ اصول دین 5 توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد یعنی قیامت. اس کے علاوہ تقلید واجب ہے. میں خود بھی تقلید کرتا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا خدا نہ خواستہ کہ تقلید حرام ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. تو اور یہ بات تمام توضیح المسائل کے پہلے پیراگراف میں لکھی ہوئی موجود ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی توضیح المسائل کو کھول کے دیکھ لیجئے. اس کے پہلے صفحے پہ جہاں پہ گفتگو ہوگی مسائل کی، پہلے پیراگراف میں، اگر پہلی لائن میں نہیں تو پہلے پیراگراف میں تو بالکل لکھا ہوا ہے ہر مرجع میں کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں، حرام. کیوں؟ انسان کو تقوی کی منزل تک پہنچنے کے لیے خود سفر کرنا ہوتا ہے. اسلام میں جبر نہیں ہے. ہمارے یہاں کنپٹی پہ بندوق رکھ کے یہ نہیں کہتے مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار دوں گا یا مار دوں گی. دیکھیے، تو یہ بنیادی ایک بات ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی اگر سمجھ میں آتا ہے، تمہارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ واقعی میں خدا ہے، رسالت ہونی چاہیے، عصمت ہونی چاہیے، عدالت ہونی چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، معاد ہونی چاہیے اور ہے، پھر ثابت ہو جائے تم پہ، تو پھر یہ گفتگو کہ اس کے بعد جب میں اس پہ یقین کر لوں، اس پہ اعتماد کر لوں، تو پھر گفتگو ہے آگے کہ اب میں کیسے کام کروں، کس طرح سے کام کروں. یہ گفتگو ایک الگ گفتگو ہے. اس کیسے کے لیے تقلید ہے، اس سے پہلے تقلید نہیں ہے. اسی کی مزید گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین. اللهم صل علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی محترم، میری کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو مختصر ہو اور تاکہ کام کی گفتگو زیادہ ہو سکے، باقی گفتگو مختصر رہے. کچھ جملات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. وہ یہ کہ میں عام طور سے ہمیشہ مسائل میں قاتل یا دوسری کتب سے نہیں پڑھتا. میں کوشش کرتا ہوں تاریخ سے پڑھنے کی، تاکہ میرے پاس حوالہ رہے، سند رہے، تاکہ گفتگو میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی دیکھیے بات یہ کہ نہ تو آپ میں سے کوئی بیٹھا تھا وہاں پہ جب یہ واقعات ہوئے، نہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ،
تو ہم میں سے کوئی بھی ان واقعات کا چشمدید گواہ نہیں ہے. ہماری جو موجودگی ہے، ہمارا جو تعلق ہے ان شخصیات، ان ذوات مقدس سے، ان شخصیات جو پاکیزہ شخصیات ہیں، وہ ایک عقیدتی، ذہنی، مدلل اور روحانی اور قلبی تعلق ہے. چونکہ یہ تعلق دلیل اور جذبات دونوں پر مبنی ہے، اس لیے دلیل کی بنیاد پر ہم حقائق کی تلاش کرتے ہیں اور جذبات کی بنیاد پر گریہ کرتے ہیں. یہ بات ہے. تو ہم ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے چہیتے پہ مصیبت ہے، یہ گریہ کرنے کے لیے کافی ہے. ہمیں اس میں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کمی کی ضرورت ہے. ہماری محبت اور ان کی قربانی اور ان کا صبر کافی ہے گریہ کرنے کے لیے. نتیجتاً میں ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں ایسی گفتگو کروں جس کی سند میرے پاس نہ ہو. میں ایسی گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوستوں کے لیے باعث ضعف اور کمزوری اور دشمنوں کے لیے باعث توانائی اور مضبوطی کا باعث بنتا ہے. دشمنوں کو یہ تقویت دیتا ہے اور دوستوں کو کمزور بناتا ہے. انسان جب کسی جگہ پہ بیٹھا ہو تو مسئول ہے، ذمہ دار ہے اپنے الفاظ کا، اور جب الفاظ اس کے زبان سے نکلے تو نبے تلے ہونے چاہیے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کہ نہج البلاغہ لکھ کے گئے، جو نہج البلاغہ کے گئے، جو لفظ زبان سے نکلا موتی بن گیا. کوئی اس کے آگے لفظ زبان نہ کھول سکا. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ممبر پہ بیٹھے اور ایسی گفتگو کریں جو صاحب ممبر، جو اصل ممبر ہے، صاحب ممبر اس کے شایان شان ہو. تو عزیزان گرامی، اگر آپ کسی وقت، کیونکہ دیکھیے واقعات، ہم صرف گریہ ان واقعات کو بیان اس لیے کرتے تھے کیونکہ ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا، ان سے محبت دکھانے کا. ورنہ واقعات تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. کوئی ان واقعات سے ایسا نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا جو ان واقعات کو نہ جانتا ہو. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب واقعات بیان کر رہا ہو تو مستند کتاب ہاتھ میں ہو. تو منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی، اس کے میرے پاس موجود ہے اسناد. جو بھی بات بیان کر رہا ہوں کسی کو سند چاہیے ہو دے سکتا ہوں. اور اگر لکھوں گا تو اس کتاب کے اندر میں نے پاورقی لگائی ہوئی ہے تاکہ کسی وقت پہ بھی، اور نشان لگایا ہوا ہے جب پڑھوں گا تو اسی سے پڑھوں گا تاکہ میں نوان بیان کروں، اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہ ہو اور اپنی طرف سے ایک لفظ کی کمی بھی نہ ہونے پائے. محمد والے محمد صلوات. اور باقی گفتگو جو حضرت زہرا سے متعلق ہے اور ان کے امور سے، وہ آپ کی خدمت میں سما خراشی کے طور پہ اور کچھ الفاظ اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اس بیچ میں تقریباً 10 بجے 15 منٹ اور 17 منٹ کے بعد میں ایک وقفہ دوں گا جس میں ہمارے بچے کچھ جو آپ لوگوں کی خدمت میں آئیں گے. آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ ان کی دیجیے، ان کی مدد کیجیے، اور مجھ سے جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں بھی یہاں پر موجود ہوں تو میں بھی کچھ اس میں ثواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. محمد والے تو عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو ہوئی تھی. بیٹے کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اچھا سوری. تو عزیزان گرامی، ہماری گفتگو ہوئی تھی کل کہ ہم نے کچھ بنیادی باتوں کو طے کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کی بنیاد پہ ہم آگے چل سکیں. تو پہلی بنیادی بات یہ تھی کہ ہم سورہ الحمد کو پڑھتے ہیں. سورہ الحمد کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے پڑھے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں. کیونکہ سورہ الحمد کے بغیر خدا کے وجود کے اقرار، خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کیا ادراک، اور یہ کہ وہ کیسا ہے، اس کی کیا چیز غلبہ رکھتی ہے،
اور یوم دین کی اہمیت، اس کی مالکیت، اس کی حکومت، اس کے بارے میں گفتگو. یہ قرآن کا تعارف ہے کہ خدا کی بار کتاب ایسے خدا کی کتاب. اس کے بعد یہ کہ ایک ہدایت ہے، ایک راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے، اور اس راستے کے لیے کچھ لوگوں کی تلاش ضروری ہے، اور ان لوگوں کی کچھ خصوصیات ہیں جن کے بغیر اس راستے پہ چلا نہیں جا سکتا. یہ گفتگو ہم نے کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر پریفیس ابتدائیہ کتاب کا پڑھے بغیر آپ کتاب پڑھنے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا کسی نے الحمد پڑھے بغیر سورہ بقرہ پڑھ لی، الف لام میم کو سمجھا ہی نہیں، کہا ارے بھائی یہ تو ایسے ہی ہے، چلو ان کو چھوڑو آگے چلو. متقین کہا بھائی میں تو نماز پڑھ ہی رہا ہوں، زکات بھی دے ہی دیتا ہوں جب موقع ملتا ہے، اور اللہ پہ تو یقین ہے ہی، اور اللہ پہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا نہ ہو تو دیکھیے میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی اس کا دیا بادشاہ کر کے برابر کر دوں گا. ایسا عقیدہ ہے میرا اللہ پہ، تو مجھ سے بڑا اللہ پہ عقیدہ رکھنے والا کون؟ اور رسول کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب. میرا رسول ایسا رسول کہ دوسرا کوئی اس جیسا نہیں. کیوں ہے وہ رسول؟ اس لیے کہ میں نے کہا ہے رسول ہے، اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی رسول ہے. اور یہ کتاب جو لے کر آیا یہ اسی کی کتاب ہے، اور اس میں جو لکھا ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہی اس نے بھی کہا ہے. اور اگر کہیں اتفاق سے سورہ توبہ پڑھ لی تو کہا کہ بسم اللہ بھی غائب ہو گئی. اب سورت کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے بھائی، کیونکہ باقی تو پڑھا ہی نہیں، بیچ میں سے اٹھا لیا، نہ ابتدائیہ پڑھا، نہ آخر کو دیکھا، نہ بیچ کو، شروع کو بیچ میں پڑھ گئے. کہا کہ اب تو بسم اللہ بھی نہیں تو بسم اللہ بھی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، نہ سیاق کو جانا نہ سباق کو. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب لذینہ کو چھوڑ دیں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جس کی بانسری اس کا ہی راگ. ہر آدمی اپنے راستے پہ چلا جا رہا ہے، اور ہر آدمی قرآن کو ہی ریفر بھی کر رہا ہے، ہر کا ریفرنس پوائنٹ قرآن ہے. تو وہ قرآن جو لے کر آیا تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ جمع ہو جاؤ حبل خدا کے لیے، ٹھیک ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ حبل خدا کی رسی کے خدا کو تھام لو، تو یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی چیز ہوگی جس کو تھامنا ہے. انہوں نے اس کو تو تھاما نہیں، وہ کتاب کو تھام کے بیٹھ گئے. جس کو تھامنے کو کتاب نے کہا اس کو تلاش نہیں کیا، اور کتاب کو تھام کے بیٹھ گئے، اور نتیجہ سامنے ہے. میرے خیال میں کہتے ہیں کہ 73 فرقے، حالانکہ اس سے زیادہ ہے، اور اسی طرح سے کرتے رہے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں. تو یہ بات ہوئی. تو یہ جو لفظ ہے الذین، یہ بڑا اہم لفظ ہے، کیونکہ یہ ان کا راستہ ہے، ان کا راستہ ہے. کوئی ہے جن کا راستہ ہے، اور ان کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کے پیچھے چلنا ہے، اور ان کو پہچاننا ہے. آج ایک گفتگو ہو رہی تھی جس میں کہا گیا کہ بھئی کیسے پتہ چلے کہ امامت. ہم نے کہا بھئی آپ سے محترم سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کسی صاحب نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے امامت. بھئی سیدھی سی بات ہے، دین تکمیل کو پہنچا سب مانتے ہیں، ایک کامل ذات کے ذریعے اس کو بھی سب مانتے ہیں، کم از کم مسلمانوں میں تو مانتے ہیں کہ رسول کی ذات کے ذریعے آپ کی اللہم صلی علی محمد آپ کی ذات اقدس کی وجود کی برکت سے اس کے دوران اس وقت دین اپنے کمال کو پہنچ گیا. ایک کامل ذات نے کامل دین کو سامنے لے آئے، اور اب جبکہ کامل دین سامنے آ گیا تو معاذ اللہ نے کہا دین تو کامل ہو گیا. بات یہ ہے کہ اب اس دین کے کمال کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کل سے دین جو ہے وہ ناکامل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھیا جو چاہنے والا ہے اس کو تو کامل نہیں ہے،
تو اس کے تو بھائی دیکھیے نا، اگر آپ یہ حسن عسکری سے جو میرا نام ہے کہ آپ یہ توقع کریں، میں امام حسن عسکری کی بات نہیں کر رہا، اس حقیر حسن عسکری کی بات کر رہا ہوں. اس سے اگر آپ جو ہے یہ توقع رکھیں کہ اس کو ساری باتیں معلوم ہیں، یا اتفاق سے میں ہی اتنا بڑا بے وقوف ہو جاؤں کہ آپ سے کہہ دوں کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھ سے پوچھیے آپ کو کیا پوچھنا ہے، اور نہ آتا ہو تو کہہ دوں کہ تب بھی کوئی جھوٹی بات کر دوں کہ یار ان کے سامنے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے ورنہ میرا کیا بنے گا، تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کر دوں یا آپ ایسا سمجھ لیں تو بھیا اس میں میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ بھائی ہم تو خطاکار لوگ ہیں، ہمارے احاطہ علم میں تمام چیزیں نہیں ہیں. یہ تو مطلب اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، سب یہ بات مانتے ہیں کہ بھائی ہم ہر چیز نہیں جانتے. تو سوال یہ ہے کہ ایک ناکامل انسان سے توقع رکھنا کہ وہ ایک کامل دین کو منطبق کرے گا، اس کو اپلائی کرے گا، یہ خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے. یہ بے وقوف آدمی اس کی توقع رکھ سکتا ہے، کوئی عقل مند اس آدمی کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا آدمی جو کہ خود جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ایک ایسے دین کو بغیر کسی غلطی کے تمام باتیں جانتے ہوئے وہ ان کو اس کو منطبق کرے گا کسی غلطی کے بغیر، بغیر ہدایت الہی کے، ناممکن ہو نہیں سکتا. تو خدا نے ایک کامل دین کامل شخصیت کے ہمراہ بھیجا، اس لیے کہ جب وہ شخصیت چلی جائے تو وہ دین اپنا کمال کھو دے. ماشاء اللہ بھائی، تو ایسا دین بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی پہلی دفعہ کامل نہ کرتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کو جن کو کامل دین دیا ان کو تو جنت بھیج دیا، ہمیں مروا دیا. ہاں جی، کہ بتا ہم نے کیا قصور کیا؟ بھائی ہمیں بھی کامل بھیج دیتے، ہم بھی جنت چلے جاتے. ایسی اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ تو کامل دین بھیجا کامل شخص کے ذریعے، ان کو بھیج دیا جنت میں، اور باقی ناکمال چھوڑ دیا تاکہ ہم جو ہے ہمارا دیا پانچا ہو جائے. معاذ اللہ. تو بھائی یہ اس بے وقوفی کے دین کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کمال کے لیے کو لے کر رسول آئے تھے وہ کمال ان کے بعد بھی باقی رہا، تاکہ دین اپنی اصل حالت میں موجود رہے. جس وقت ضرورت ہو، جس وقت لوگ چاہیں اس کمال کو حاصل کرنا، کمال کو حاصل کر پائے. تو یہ دلیل بنی کہ رسول کے بعد ایک ایسے کامل ذریعے کی ضرورت ہے جہاں سے کہ دین کو حاصل کیا جا سکے. تو اگر ذریعہ وہ، اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسا فرد ہے تاریخ میں جو کہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں کامل ہوں؟ کوئی ہے سوائے چند افراد کے، اور وہ بھی اپنے کمال کا دعویٰ اپنے رب کی ذات کے ذریعے کرتے ہیں. وہ اپنے کمال کا دعویٰ اپنی ذات کے ذریعے نہیں کرتے. تو تاریخ میں ایسے افراد ہی نہیں ملتے اول تو، اور مل ہی جائے تو انشاءاللہ ہم نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ ہمارا بالکل، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میرا اشارہ کہیں اور ہے کہ ہم نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ اگر ایسے افراد ہمیں کہیں مل گئے تو ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو یعنی معاذ اللہ، اللہ کی بھی ہمت کیسے بھی کہ ان کو بھیج دیا، پتا نہیں تھا کہ ہم بیٹھے. یہ عجیب و غریب چیز ہے. ایک تو یعنی نہ ماننا، نہ ماننے کی ہٹ دھرمی، تو یہ چیز ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں تو دلائل اپنی جگہ موجود ہیں. بات اصل میں پھر وہی پہ آتی ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، کس وجہ سے خدا کو مانا ہے. جس کو خدا کی معرفت ہے اس کو دین کی معرفت ہے، جس کو دین کی معرفت ہے اس کو دین والوں کی معرفت ہے. جس کو دین والوں کی معرفت ہے وہ ہی نیک عمل کی طرف بڑھتا ہے، ان کے ہدایت کے ذریعے، قرآن کو سمجھتا ہے ان کے ذریعے، دین کو سمجھتا ہے تفقہ کرتا ہے ان کے ذریعے. جب ان کے ذریعے سے کرتا ہے تو خود بخود نجات کی طرف جاتا ہے، خود بخود نجات کی طرف جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. اور ایک صلوات بھیجے محمد. بس عزیزان گرامی، شیعہ دلیل سے سچائی، سچائی سے محبت، محبت سے رحمت، رحمت سے نیک عمل یعنی خیر العمل،
اور اس سے دنیا اور آخرت کی نجات کی طرف جاتا ہے. یہ شیعہ یہ چیز ہے. جس دلیل سے خدا اور اس کا وجود ثابت ہوتا ہے، جس دلیل سے اس کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، اسی دلیل سے امامت اور عصمت ثابت ہوتی ہے، اور اسی دلیل سے ہم آگے گفتگو کو اپنی ہدایت کو حاصل کرتے ہیں. ہم نے کل یہ ایک اور گفتگو کی ہے، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کتاب پڑھنے سے پہلے کچھ کرنا ضروری ہے. کچھ کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلیز زحمت مت کریں کتاب کھولنے کی، اور اگر آپ نے کھولی لی ہے تو برائے مہربانی بند کر کے جا کے ہوم ورک کر کے پھر کھول لیجیے گا دوبارہ. تو فرق دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اس کو پائے بغیر کھولنے کا فرق اور اس کے پانے کے بعد کھولنے کا فرق، یہ دو بڑے واضح فرق ہے. تو انشاءاللہ اس فرق کی لیے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اسلام اور ایمان کے بعد کارآمد ہے قرآن. شیعت کا خاصہ کیا ہے؟ دلیل اور آگہی کی بنیاد کے اوپر محبت. ہم محبت کرتے ہیں اہلیت اور آگہی کی بنیاد پر. ہم کسی ایسے سے محبت نہیں کرتے جو اس محبت کا اہل نہیں ہے. ہمیں معاویہ سے کوئی محبت نہیں، ہمیں یزید سے کوئی محبت نہیں. جن کو ہوگی ان کو ہو، ہمیں نہیں ہے. کیوں؟ اہل نہیں ہے. اگر اہل ہوتے تو ہمیں کوئی اللہ واسطے کا دوست بہر ہے ان سے کیا ہم ان سے محبت نہ کرتے؟ بھائی اگر اہل ہے تو ہم سے بھی کر لیں گے، لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ محبت کے اہل نہیں ہے. تو محمد صلوات تو ہمارا خاصہ علم ہے، ہمارا خاصہ دلیل ہے، ہمارا خاصہ محبت ہے، اہلیت اور کی آگہی ہے کہ کون کون ہے جس کے ساتھ ہمیں محبت کرنی، کون اہل ہے اس بات کا. ہمارا خاصہ صبر اور استقامت ہے. ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں، ہم ان چیزوں سے ہٹتے نہیں ہیں. اور حصول تقوی ہے صاحبان عصمت و طہارت کے ذریعے، ہر کسی کے ذریعے نہیں. تو سعادت دنیا اور آخرت کو ہم اس راستے سے حاصل کرتے ہیں. ہر کوئی راستہ یہ نہیں کہ جہاں سے آواز آئی وہاں چل پڑے، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. آج ہم اسی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس موضوع کو، اپنے آپ کو حضرت زہرا کی ہستی سے فیضیاب کریں. اس امر کو میں حدیث قصہ کے سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ معروضات، مگر اب 10 بج چکے ہیں. حسب وعدہ آپ بچے جو جانا چاہتے تھے اگر میرے پاس پہلے آ جائیں تو کچھ ہدیہ میرے پاس ہے وہ میں دوں، اور اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ خواتین میں بھی چادر بچھا لیں. پر محمد والے محمد صلوات. پر محمد والے محمد صلوات. محمد آل محمد. اللهم صل على صلی علی محمد آل محمد. اور دیگر صلوات. صلی علی محمد آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات. صلی علی محمد والے محمد. آپ کے سامنے ہم دوبارہ اپنی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کے سامنے میں نے آئے سورہ کوثر کی تلاوت کی تھی، اس کا شرف حاصل کیا میں نے، اور سبھی جانتے ہیں ہم میں سے سورت کو، تو میں اس میں
جو بس اس وقت جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی کہ نسل نہ چل سکے. بیٹے سے نسل چلتی تھی, رسول کا بیٹا نہیں تھے کہ بیٹے نہیں تھے, تو رسول کو عرب ابتر کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں تو ان کی نسل نہیں چلے گی, ان کی نسل ان پہ ختم ہو جائے گی. تو اس کے اوپر یہ حضرت زہرا کی شان میں یہ آیت اور یہ آیات یہ سورہ نازل ہوئی. قرآن کا مختصر ترین سورہ ہے, لیکن ایک ایسا سورہ ہے جس کی تفسیر آج یہاں موجود ہے. اس جگہ آج یہ اس سورے کی تفسیر یہاں موجود ہے اس وقت. تو عزیزان گرامی محترم, یہ کون زہرا ہے جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ائمہ اور صاحبان عصمت کی زوات مقدسہ ایسی ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم ان کے تمام جوانب پہ نظر ڈال سکیں. یہ ہمارے بس سے باہر, ہم کر ہی نہیں سکتے, چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خاکی مخلوق ہیں, ہمارے اپنی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے اپنے محدودات ہیں, ہم ان اپنے احاطے سے باہر نہیں جا سکتے. بہرحال جہاں تک ہماری سمجھ ساتھ دیتی ہے کچھ اس کے بعد ان کی ذات پہ غور کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک گفتگو ہے. ایک صلوات پر محمد والے تو ابتر جو ہے وہ لفظ ہے جہاں پہ کہ انسان کی نسل ختم ہو جائے. لیکن حضرت زہرا نے جس نسل کو چلایا, جن بنیاد کو چلایا, ساری دنیا میں روشنی اور نور سے منور فرمایا. ایک سے ایک نور علی نور, حسن, حسین, زینب کبرا, زینب صغرا, اور پھر ان کی اولاد, اور پھر ان کے ذریعے جو انوار پھیلے ہیں وہ اپنی جگہ ایک الگ بات. تو یعنی ایک ماں کا کردار, اس سے پہلے باپ کی خدمت میں بیٹی کا کردار, شوہر کی کے ساتھ دینے میں بیوی کا کردار, معاشرتی اجتماعی امور میں ایک عورت کا کردار معاشرے میں, ایک مبارز غاصبوں کے خلاف جو جنہوں نے بھی کوشش کی اسلام کو نقصان پہنچانے کی, ان کے خلاف آواز بلند بالکل نہ بیٹھتے ہوئے اس بات پہ کمپرومائز نہیں کیا کہ اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا, اس کو برا لگے گا. نہیں, جب اسلام پہ بات آئی کھڑے ہو کے انہوں نے جس کے سامنے جو کہنا تھا کہا, اور اس طرح سے کہا کہ مرتے وقت تک اپنی بات کو, موت کو بھی ایسے بنا کے گئی کہ آج تک گفتگو باقی ہے. اور انشاءاللہ اس میں ہم مسائل کے وقت قریب جب آنے پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. لیکن اس وقت جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اور نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کنبہ پروری یعنی اولاد کی تربیت, کیونکہ یہ آج کے مسائل سے ہمارے متصل ہے, ہمارے مسائل سے, خاص طور سے جو ہماری بہنیں ہیں جو اس وقت یہاں ہمارے پاس موجود ہیں, خداوند انشاءاللہ ان کو اجر دے انشاءاللہ, کیونکہ وہ ہمارے کاموں میں ہماری معاون نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہو جائے. تو جتنے بھی امور جو ہم کر پاتے ہیں اس دنیا میں, اس میں ہماری اہلیہ کا اور جو ہماری بیویاں ہیں, ہم سب کی اپنی اپنی انشاءاللہ ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور جب گھر میں یہ مسائل جو ہے وہ اگر ہو جائیں کہ بیوی ساتھ نہ دے تو مرد کے لیے بہت مشکل ہے کہ کسی کام کو انجام دے سکے, بہت مشکل. تو خداوند انشاءاللہ ان کو اجر دے اس بات کا. تو ان کے انشاءاللہ توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند صلوات. آپ دیکھیے یہ ایک چیز ہے کہ حضرت کا عقد حضرت خدیجہ سے, حضرت خدیجہ غیر معصوم ہے. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ارے وہ تو معصوم تھی تو ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. غیر معصوم ہے, حضرت خدیجہ معصومہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ کی پروردہ معصومہ حضرت فاطمہ, سبحان اللہ, سبحان. حضرت فاطمہ کی پروردہ حضرت زینب غیر معصوم, حضرت زینب معصومہ نہیں ہے, غیر معصوم ہے.
صاحب عصمت و طہارت بہین مانا جیسے کہ یہ افراد ہیں نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو, ہمارے علم میں نہیں, یہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن بہرحال معصومین میں تو کا شمار نہیں, اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ غیر معصوم نے حضرت خدیجہ نہ ہوتی تو اسلام آج کہاں ہوتا؟ غیر معصوم اگر نہ ہوتی تو آج اسلام کہاں ہوتا؟ معصومہ نے وہ صحبتیں نہ اٹھائی ہوتی جو انہوں نے اٹھائی, اور بچوں کی تربیت کی جو انہوں نے کی, تو کہاں ہوتا آج اسلام؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر زینب نے وہ نہ کیا ہوتا جو اس نے کیا, انہوں نے کیا سلام اللہ علیہ, تو آج اسلام کہاں ہوتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی یہ ایک کڑی ہے معصوم اور غیر معصوم کی, جو مستقل اسلام کو تھامے ہوئے ہے, رکھے ہوئے ہے, اور اس کی حفاظت کرتی چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی و مرتبت, آپ ان کو دیکھیے, حضرت خدیجہ ایک وقت تھا کہ دین ابراہیمی پہ ضرور, لیکن وہ جو انٹریکیسیز, وہ جو تفصیلات حضرت کے آنے کے بعد ان پہ ظاہر ہوئی, جن کا خود انہوں نے اقرار کیا ہے, کتب میں ملتا ہے, تو یہ وقت موضوع اس بحث کا نہیں. تو وہ بات تو ان میں اس طرح سے نہیں تھی جب تک کہ حضرت کی مائیت ان کو نام میسر ہوئی. جب حضرت کی مائیت ان کو میسر ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو حضرت کی رنگ میں ڈھالا. سبحان اللہ. انہوں نے ان سے نہیں محبت کی, ان سے تو محبت کی, لیکن ان کے آئیڈیل سے, ان کی ذات اور ان کے کردار سے ہی نہیں, بلکہ ان کے افکار اور ان کے جو گولز, آبجیکٹیوز, جو ان کے آگے کے ارادے تھے, ان سے بھی محبت کی. جو انہوں نے چاہا انہوں نے اس کو اپنی سراخوں پہ لیا, اور جس چیز کے وہ چاہتے تھے اس کی علمبردار بنی. جو کچھ ان کے پاس تھا وہ نثار کر دیا اپنے شوہر کے آئیڈیاز کو پروان چڑھانے کے لیے. اگر حضرت خدیجہ کا پیسہ نہیں ہوتا تو شیب ابی طالب میں مسلمان سروائیو نہ کر پاتے. جو شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کا مقاطعہ ہوا ہے, جہاں پہ جناب کسی عرب تاجر نے ان سے تجارت کرنا مناسب نہ سمجھا, جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ملکوں کے لیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں دی ہوئی ہیں, اس وقت حضرت خدیجہ نعمت تھی سبحان اللہ. حضرت کے لیے. انہوں نے دریغ نہیں کیا, اپنے شوہر پہ آنچ نہیں آنے دی, اپنے دین پہ آنچ نہیں آنے دی, اپنے شوہر کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی. لیکن ایک اور بات ہے جو کہ بے انتہا اہم ہے عزیزان گرامی, اور وہ ہم سب کے لیے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور میری بہنوں کے لیے بھی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, ظاہر کے بغیر باطن کی تطہیر ممکن نہیں. دیکھیے, ظاہر کے بغیر اندر کی صفائی باہر کی صفائی سے پہلے ممکن نہیں, کیونکہ اللہ نے پہلے ظاہر کو سامنے رکھا اور باطن کو اس کے اندر دفن کیا. بطن, ابھی تو کہتے ہیں بطن مادر, بطن اس کے اندر محفوظ ہے بطن. تو ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. بس وہ افراد جو زہرا سے متصل ہیں, جو زہرا کے دین سے متصل ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے دین سے متصل ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے, فارسی میں ترجمہ کر دوں گا اردو میں خالی, کہ محبت کا دعویٰ اور پھر
آدمی چون و چرا کرے دعوی محبت، اور اس کے بعد چون و چرا حافظ کا شعر ہے کہ تو اگر ایسا محبت کرنے والا ہے تو حق رکھتا ہے کہ محبوب اس سے دور رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اگر اپنے امام سے محبت کا دعویٰ واقعی میں کرتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ. تو ہمیں پھر چن و چرا کی پھر وہاں گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کی یہ لازمہ ہے، محبت کا لازمہ ہے کہ محبوب سے محبت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، ورنہ پھر محبوب کو نہیں پہچانا. محبوب نہیں ہے، گڑبڑ ہے کچھ دعوے میں. محبوب کا حکم ہے کہ ظاہر ایک طریقے کا ہونا چاہیے. مردوں کے لیے ایک حکم ہے، عورتوں کے لیے دوسرا حکم ہے. عورتوں کے لیے اس محبوب نے حجاب کا حکم دیا اور مرد کے حجاب کو اس کی زینت قرار دیا اور کہا کہ ریش رکھے کم از کم. عزیزان گرامی، یہ بات میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں، میرے یہاں بھی ہر ایک کی داڑھی نہیں ہے. میں بھی ایک زمانے میں داڑھی نہیں رکھتا تھا، تو لیکن جب ایک راستے کو منتخب کیا، اس راستے کا علم اٹھایا آپ سب نے انشاءاللہ، تو ہم پر ضروری ہے کہ پھر ہم اس پر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کریں. یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ ہم محبوب کو تکلیف پہنچانے میں تلے ہوئے ہیں. یعنی جیسے ہی ہماری شکل دیکھے تکلیف سے دوچار ہو جائے، اور ہم پھر یہ کہیں کہ اجل اللہ تعالیٰ پر. بھائی کیوں آئے آپ کے پاس جب آپ اس کو اپنی شکل بھی اس طرح سے دکھانے کو تیار نہیں جس طرح سے وہ آپ سے کہہ رہا ہے. تو یہ ہم پر واجب ہے کہ اگر ہم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو محبت سے کہتے ہیں. دیکھیے پھر وہی بات ہے، میرا کام یہاں پہ بیٹھ کے دین کو بتانا ہے. اگر میں نے یہ نہیں بتایا تو میں نے زہرا کے ساتھ، بی بی کے ساتھ ناانصافی کی. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کر سکتا. مجھے ان کا جتنا بھی حق ادا کر سکتا ہوں وہ ضروری ہے. اور موعظہ کرنا، اگر کچھ علم میرے پاس تھوڑا بہت ہے تو یہ میرے پہ فرض ہے، واجب ہے مجھ پہ. تو عزیزان گرامی، اگر ہمارے پاس محبت ہے ان کے دل میں، عطوفت ہے ان کے دل میں، اگر ہم واقعی میں سچے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ظاہر کو بدلنا ہوگا اور ظاہر کو ان کے لیے ڈھالنا ہوگا. یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کا کہ ہمارے باطن پہ اثر پڑے گا. جو افراد ظاہر میں امام حسین کا ساتھ نہ دے سکتے تھے وہ باطن میں کہاں سے دیتے؟ سبحان اللہ. اور کربلا نے ظاہر کر دیا. یہ بات تاریخ میں درج ہو گئی، ثبت ہو گئی کہ تمام وہ لوگ جن کے دعوے تھے، جب وقت آیا تو کوئی سیدھے ہاتھ کو نکل گیا، کوئی الٹے ہاتھ کو، کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے دعوے تو تھے لیکن عمل میں تساہلی تھی. کل کر لیں گے، ارے ابھی تو عمر بہت ہے، پھر ہو جائے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ عادل بھی ہے، اور رحمت عدالت کے بغیر نہیں ہوتی. رحمان اور رحیم عدالت کے بغیر نہیں ہے، عدالت کے ساتھ ہے. سزا میں تخفیف تو ہو سکتی ہے لیکن معافی اس طرح سے نہیں ہے کہ بالکل بخش دیے جائیں گے. کیوں؟ ورنہ پھر وہ بیچارہ جس نے کہ ساری زندگی مشکلات اٹھائی، مصیبت اٹھائی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا کیا؟ وہ بھی ایسے ہی کرتا. تو خدا عادل ہے، رحمان ہے، لیکن عدالت کے ساتھ. عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت میں یہ عرض میری ہے کہ انشاءاللہ اپنے کو مطیع بنائیں، اس کی اطاعت کریں. آپ اس کی اطاعت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی اپنی محبت، خود بخود آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. آپ کی پریشانیاں، آپ غلط جگہ دیکھ رہے ہیں حال اس کا. آپ اپنے رب سے، اپنے معصومین سے محبت کیجئے، اور وہ محبت کیجئے جو عمل کے ساتھ ہو. وہ آپ کی محبتیں خود، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ آپ کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین نے آپ کو کتنے پیسے دیے تھے؟ ارے ابھی آپ ہی پیسے دے کے جا رہے ہیں اپنے برکت کے لیے. امام حسین پہ کوئی احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنے لیے ہے نا. میں ہی پیسے دے رہا ہوں کہ کس لیے؟ مطلب مجھے کوئی کیا ہے؟ تو امام حسین نے ہمیں کچھ دیا پیسوں کے معاملے میں؟ نہیں. کیا ہے؟ محبت ہے. کیوں؟ انہوں نے خدا سے محبت کی.
کربلا والوں سے ہماری محبت کیوں ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں کچھ دے دیا؟ نہیں. کیا ہمارے گھر میں کوئی پلاٹ الاٹ کر دیا تھا، یا پیسے دے دیے تھے، یا گاڑی دلا دی تھی، لون دلا دیا تھا؟ کوئی ایسا کام کیا؟ نہیں. کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے لیے کام کیا. خدا نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. آپ جب اگر انسان مدد کی وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے استقامت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اس پہ استقامت کرے، اور اس کے بعد اس پہ چھوڑ دے، وہ باقی کام کو خود انجام دے گا. یہ اس کا کام ہے. میری یہ آپ کو نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی یہی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں انشاءاللہ. میں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے کہ جن افراد کی تربیت چاہے خدیجہ نے کی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی، یا حضرت زینب نے کی کربلا میں، یا اور ان کے بارے سے ظاہر ہے ان کے بچوں کا کردار اور تمام چیزوں کی بات. جناب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا ظاہر بھی خوبصورت، پاک پاکیزہ، جب نظر پڑے تو پوچھے کون ہے؟ مطیع فرما بردار کے ظاہر میں بھی باطن میں بھی. کردار مثالی، ظاہر اس مالک کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس مالک کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. تو یہ وہ چیزیں ہیں، شخصیات ہیں جن کا ظاہر اور باطن دونوں ان شخصیات کی مرہون منت ہے، جنہوں نے پرورش و پروان چڑھایا ان لوگوں کو. تو مومن کا ظاہر اور باطن دونوں انشاءاللہ خدا کی اطاعت میں، اس کے راستے پہ ہونے چاہیے، ضروری ہے انشاءاللہ. اور یہی پیغام حضرت زہرا کا ہے، یہی پیغام حضرت امیر کا ہے، یہی پیغام حضرت حسین کا ہے، یہی پیغام ہمارے تمام ائمہ معصومین کا ہے انشاءاللہ. ایک گفتگو یہ ہے اس کے بعد کہ حضرت زہرا کی شخصیت واحد معصومہ ہے، واحد معصومہ ہے جو کہ حضرت زہرا ہے، اور یعنی عورتوں میں 14 معصومین میں واحد معصوم ہے. ویسے تو ان سے پہلے حضرت مریم بھی ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے. فی الحال ان 14 معصومین میں ایک. دیکھیے اس سے ایک بات اور بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے خواتین کے امور میں تا قیامت مثال قائم کی. اس سے ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ خواتین اور مرد کے جو امور ہیں ان میں ایک تسلسل جو باقی ہے، اس میں بہت کم ایسے ڈفرینسز ہیں جس کے لیے مستقل اب مرد اور عورت کے معصوم ہونے کی ضرورت پڑے. عورت کے لیے معصومہ کا کردار تا قیامت کافی ہے. باقی چیز جو عورت سے مختص ہیں، چیزیں جو خاص عورتوں سے کے لیے ہے، لیکن باقی تمام امور کے لیے ہدایت جو ہے وہ ائمہ طاہرین کے ذریعے جاری ہے. تو کبھی کوئی یہ سوال کر دے کہ جی اگر امامت جو ہے وہ عصمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے تو ایک ہی عورت کیوں رہی، باقی کیوں نہیں آ گئی؟ کیونکہ ایک عورت کافی تھی ان امور کے لیے، وہ سیدہ کونین تھی، اور وہ آخرت تمام باتیں بتا کے کام کر کے عورت سے جو مختص ہے ان امور کے لیے کر کے چلے گی. باقی امور کے لیے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد، ضروری نہیں کہ کسی دوسری عورت کا وجود اس وقت موجود ہو، وہ کافی ہے. محمد علی محمد صلوات. تو اگر حدیث قصہ کا ہم خلاصہ کریں تو اس میں ایک بیٹی ہے اور ایک معصومہ ہے جو کہ بیان فرما رہی ہیں ایک واقعے کا. وہ واقعہ ایک بیٹی کے باپ سے تعلق کو، باپ کے بیٹی سے تعلق کو، ایک صاحب عصمت کے تعلق کو صاحب عصمت یعنی نبی کی ذات سے، اور دوسرے صاحبان عصمت کی ذات سے، یہ ایک تمام ارتباطات کو ظاہر کر رہا ہے. پھر آپ گفتگو دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ قَالَ يَا بُنَيَّ. بس میں یہیں پہ روکتا ہوں،
لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پوری آیت ہے. کہا یاد کرو وہ وقت جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وہ اس کو واعظ کر رہا تھا. واعظ عربی میں کہتے ہیں پیار محبت سے اچھی طرح سے سمجھانے کو. انگریزی میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، اردو میں بھی اس کا کوئی لفظ نہیں ہے. عربی میں جو معنی ہیں واعظ کے وہ بڑے مخصوص معنی ہیں. اور کہا یا بنیا، اور پھر اگین اردو انگلش میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. اے میرے جان عزیز از جان پیارے بیٹے. اور یہ گفتگو کا خلاصہ ہے. اگر آپ اس گفتگو کو پڑھیں گے تو اگین یہ توحید کی پوری بحث ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی تھی. یہ بحث ہے پوری توحید کی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی تھی، اور اس کے بھی یہی سوالات تھے کہ خدا کیسے ہے، کیسے پتا خدا ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ تمام گفتگو، یہ میں کوئی آج آپ سے نئی بات نہیں کر رہا ہوں. تاریخ میں لقمان کے زمانے میں، حضرت سے پہلے پچھلے انبیاء کے زمانے میں یہ گفتگو ہو چکی ہے. تو یہ میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کر رہا آپ سے. تو محترم یہ گفتگو ہونے کے بعد اس کا خلاصہ پھر جب ہوا تو آخر میں لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اب اس گفتگو کے بعد کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پہ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کہا یا بنیا، اے میرے بہت پیارے بیٹے. اب آپ دیکھیے یہ جو ہماری حدیث قصہ ہے اس میں کیا ہے؟ اے میرے پیارے بچوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، اے میرے جان، اے میرے عزیز. یہ گفتگو ہے میرے اپنے بچوں سے. یہ نہیں او بھائی کہاں ہو، کمبخت کہاں مر گیا، کہاں رہ گیا، اتنی دیر سے آواز دے رہی ہو ابھی تک نہیں آتا. کیا نہیں، یہ گفتگو نہیں ہے. بچوں کو دیکھیے گفتگو کیا ہے. ظاہر ہے بچوں نے ماں باپ سے سیکھی نا گفتگو. اگر ماں باپ ہی ایسی گفتگو کریں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں نے کیا، اے میری پیاری ماں، اے میرے پیارے نانا، آپ کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، آپ کہاں ہیں، کیا میں آ سکتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس داخل ہو سکتا ہوں؟ اے میری ماں میرے والد کہاں ہیں، میرے پیارے والد کہاں ہیں، اے میری ماں میرے پیارے نانا کہاں ہیں. یہ گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، یہ جو بیان ہے حدیث کا، یہ اس کے دیکھیے تبرک کس وجہ سے ہے اس میں. میں خالی ٹھیک ہے پڑھنے سے تبرک ہے اپنی جگہ پہ، وہ ایک الگ بات ہے. جیسے قرآن پڑھنا بھی تبرک ہے، ٹھیک ہے وہ بات، لیکن بھائی اس کی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے نا، اس لیے تو نہیں برکت تو اسی سے آئے گی نا. تو کیا یہ تبرکات ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں گے، اپنے بڑوں کی سے کیسے گفتگو کرنی ہے، بڑے چھوٹوں سے کیسے گفتگو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی ہم حدیث قصہ پڑھیں ان امور پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ اس سے فائدہ انشاءاللہ ہو. اور گھر پہ جب جائیے تو وہ جو پڑھا ہے اپنے بچوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. چاہے بچے کہیں اماں آپ کیسے بات کر رہی ہیں، کہتی بیٹا کرنی ایسے ہی چاہیے، ایسی ہی بات کرنی چاہیے. ہم اگر پہلے نہیں کرتے تھے تو اب کر رہے ہیں، چلو اب ہم سے سیکھ لو، کوئی بات نہیں بھائی، دے رہا ہے درست ہے، ایسی بھی کیا بات ہے. تو یہ چیز محمد وآل محمد صلوات. پھر ایک زوجہ کا اپنے شوہر سے دیکھیے، پھر ایک نبی کا اپنے وصی سے، ٹھیک ہے، یہ تمام گفتگو. پھر شاہد ولایت شہادت دے رہی ہیں. یہ حدیث شہادت دیتی ہے امام کی ولایت کی کہ میرے اخی، میرے ولی، آ جاؤ کسا کے اندر، آ جاؤ چادر کے نیچے. یہی کا ہے نا اس کے اندر. کیا میں کتاب میں، کیا میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ جب پوچھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ہاں اے میرے ولی، اے میرے اخی، اے میرے پرچمدار، میرے علمدار، تم جو میرے نائب ہو، وہ میرے خلیفہ، آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. تو یعنی یہ حدیث گواہی دے رہی ہے، شہادت دیتی ہے کس چیز کا؟ ولایت کا، ولایت علی ابن ابی طالب کا. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے اس حوالے سے. ٹھیک، اس کے بعد آپ دیکھیے، اور خالی یہی نہیں، بشارت دیتی ہے کامیابی کی کہ جو ہمارے ساتھ ہوں گے وہ فوز عظیم پہ ہوں گے. یہ چیز بہت اہم ہے. تو یہ تمام چیزیں اس حدیث میں مجتمع ہیں، جامع ہے یہ حدیث. تعلقات اور روابط کے حوالے سے، سوشل کانٹیکٹس، سماجی روابط کے حوالے سے،
اور سیاسی اور مذہب کے آئندہ کے حوالے سے، دونوں حوالے سے اس میں دونوں پہلو موجود ہیں. تو اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ شاہد ولایت ہے. اب میں اپنے موضوع کو اختتام پہ لاتے ہوئے، تاکہ مصیبت سب کی، ہم سب کی، ہم شریک ہوں حضرت زہرا کی مصیبت میں اور اس کے بعد اب آگے جائیں. تو یہ شاہد ولایت ہے، بشارت ہے کامیابی کی، اور اپنی زندگی کو ایسا گزارا کہ آپ دیکھیے کہ مذہب کی محافظہ اور لوگوں کو مستقل مذہب کی طرف کرنا. کیا کہ ہمارے مولا کا جب حق نہیں دیا گیا، منصب امامت کو ظاہراً آپ سے دنیا کے حوالے سے چھین لیا گیا اور اس کو نافذ کرنے نہیں دیا گیا اس دنیا میں، تو حضرت زہرا نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ مصیبت رسول، کیونکہ اس کے دین پہ مصیبت تھی، سبحان اللہ، اور مصیبت ولی رسول، کیونکہ دین کے محافظ پہ مصیبت تھی، ایک بیت الحزن بنایا. بیت الحزن کیا تھا؟ پہلے انہوں نے گھر میں گریا کیا کہ شاید لوگ متوجہ ہو کہ رسول کی اکلوتی بیٹی، جس کو کہا کہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا پارا ہے، اور جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تمام ان لوگوں کے درمیان انہوں نے اظہار تکلیف برملا کیا، سبحان اللہ، سبحان برملا کیا. کیوں؟ تاکہ لوگ متوجہ ہو کہ زہرا کیوں تکلیف میں ہے، وہ زہرا جس کے لیے رسول نے ہمارے سامنے یہ کہا تھا. دیکھیے دین کی حفاظت کے لیے حضرت زہرا نے کئی اقدامات کیے، یہ اس میں سے ایک قدم یہ ہے. کیونکہ وہ یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ بن کے رو رہی ہوں، دین سے محبت تھی، والد سے محبت تھی، خدا سے محبت تھی، اس کے دین کی پاسدار تھی. وہ جب تکلیف ہو محبوب کو تو کیسے نہیں روئے گا جو عاشق ہے. وہ عاشق تھی خدا اور اس کے رسول کی اور اس کے ولی کی، تو روئیں گی. گریا کیا انہوں نے تاکہ لوگ متوجہ ہوں. اور لیکن لوگ پھر وہی بات، معرفت نہیں تھی. بے معرفت افراد چونکہ معرفت نہ رکھتے تھے، نتیجتاً توجہ نہ دیے. کیا کہا؟ بہت روتی ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ لوگ غم پہ روئے تو کہتے ہیں رونا منع ہے بھائی، بہت روتے ہو تم لوگ، بڑی بری بات ہے، نہیں رونا چاہیے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تم روتے ہو. تو فطری امر، محبت کرنا نہیں سیکھا تبھی روتے نہیں. اگر محبت کی ہوتی واقعی میں تو رونا سمجھ جاتے کیوں سبحان روتے. اللہ، سبحان اللہ. محمد وآل محمد صلوات. ایک عاشق دل جانتا ہے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں اور رونا کسے کہتے ہیں. جب عشق ہوتا ہے، تکلیف ہو معشوق کو، محبوب کو، خود بخود رونا آتا ہے. خود بخود، ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی کہ رو، خود روتا ہے. تو عجیب، یہ لوگ تو رونا شروع کیا تو کہا کہ چلیے ان سے کہو باہر چلی جائے. تو جو غزوہ احد جہاں پہ مقام تھا، مقام احد پہ جا کے آپ گریا فرمایا کرتی تھی شہداء کی قبر پہ جا کے، وہاں پہ تو حضرت امیر نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا وہاں پہ، تو بیت الاحزان کے نام سے مشہور تھا. تا وقتی کے آل سعود، خدا ان پہ لعنت کرے، انہوں نے اس کو ختم کیا. تو یہ ایک قدم آپ کا. پھر فدق پہ اسرا، کیوں؟ دین میں انحراف. سبحان اللہ. کیا کہ اسٹیٹ کا illegitimate intrusion into personal property. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جب ایک انسان کی پرسنل پراپرٹی ہے تو اسلام نے کچھ ضوابط بنائے ہیں، اور اس ضوابط کے اعتبار سے کچھ فرائض ہیں اسٹیٹ کے، حکومت کے، اور کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں. کچھ لوگوں کے فرائض ہیں، کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. بہرحال حکومت کو ٹیکس لینے کا، مالیات کا تو حق ہے، غصب کرنے کا حق نہیں ہے پرسنل پراپرٹی کو. حضرت زہرا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. یہ مسئلہ حضرت زہرا کی ذات کا نہیں تھا. پھر میں آپ سے وہی کل کی بات عرض کروں گا کہ یہ نہیں تھا بھائی آپ حضرت زہرا کو کہتے تھے، مطلب
کہ فدق سے ان کو پرسنل کوئی فائدہ تو کیا فائدہ تھا بھائی؟ تو دو جہان کی مالک ہے. سبحان اللہ. وہ دنیا میں ظاہری معاملات تھے جس کے ذریعے ان کو آمدن آتی تھی، جس کے ذریعے وہ دینی امور کو، کیونکہ رسول فدق کو غربا یتامہ مساکین کے لیے مختص کر کے گئے تھے، اور اس کا متولی اور اس کے لیے وصیت کر کے گئے تھے حضرت زہرا کو، جو کہ اسٹیٹ نے غصب کر کے اس کو ملٹری ایکسپیڈیشنز کے لیے استعمال کیا. تاریخ میں کہا ہے کہ کسی نے کہا نام لیے بغیر، کیونکہ تاریخ میں صاف لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ جب، اور کچھ اکثر تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ کوئی راضی ہو گیا تھا حضرت زہرا کے احتجاج پہ، کسی نے ہار مان لی تھی اور پروانہ لکھ کے دے بھی دیا، لیکن کوئی اور آیا اور اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، تم کو معلوم نہیں کہ خزانے کو کتنی ضرورت ہے ملٹری ایکسپیڈیشنز کے لیے، فوجی اور چڑھائیوں کے لیے؟ یہ فوج کا خرچہ کون اٹھائے گا جو ہم بھیج رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، دوسرے مملکتوں میں حملہ کرنے کے لیے؟ اور لے کے پھاڑ کے پھینک دیا. کوئی ایسی وہ نہیں ہے، نہیں ہوگا، نام لینا ضروری ہے. تو یہ چیزیں حضرت زہرا نے احتجاج کیا. یہ احتجاج اسلام کے لیے تھا، یہ نہیں کہ فدق ان کی ذاتی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے ذاتی پراپرٹی تھا بھی، ذاتی پراپرٹی کے لیے احتجاج کرنا بھی ان کا حق بنتا ہے، لیکن مسائل اس سے زیادہ بڑے تھے. یہ دوسری بات ہے. انکار کیا انہوں نے بیعت کا اسی وجہ سے کہ وہ لیجیٹیمیٹ نہیں تھے، کیونکہ رسول نے ان کو معین نہیں کیا، مقرر نہیں کیا، اور اپنے ولی کا ساتھ دیا مستقل. جب حضرت علی کے گلے میں رسی باندھی گئی اور آپ نے اسلام کی خاطر اس کو برداشت کیا، ورنہ بچا لے کسی کی کو باندھ لیتا، لیکن جب آپ نے اس کو برداشت کیا حضرت امیر نے، تو حضرت زہرا باہر آئی، اور جب لوگوں نے سنا نہیں اور کچھ لوگ آئے خاص، تو حضرت زہرا نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اگر تو نے ابھی نہیں کیا تو میں اپنی چادر کو پھیلاؤں گی اور خدا سے کہوں گی کہ وہ ابھی یہیں پہ میرا انصاف کرے. اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ مباہلہ دیکھ چکے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہی جو کہ خدا ان کا انصاف انشاءاللہ عدل کرے، ان کا حساب خدا کے ہاتھ میں. تو یہ وہ افراد جنہوں نے ان کو جھوٹا کہا فدق کے معاملے میں، ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، کہا ہٹ جاؤ، چھوڑ دو. اپنے غلام سے جس کے ذریعے یہ کروا رہے تھے اور اپنے سپاہیوں سے اس کے ذریعے کروا رہے تھے، کہا چھوڑ دو زہرا، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، چلے گئے. حضرت زہرا مدافع تھی ولایت کی، آخری وقت تک، آخری حد تک دفاع کیا انہوں نے ولی کا، ولی امر کا. تربیت اولاد کا بھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کیا کیا شاہکاریں بنائے. امام حسن اور امام حسین کہیے کہ معصوم تھے، حضرت زینب کیا شاہکارہ، خیر معصومہ، لیکن یہ چیز تربیت اولاد فرمائی. یہ وہ شخصیت ہے عزیزان گرامی و محترم کہ جس کے نے اتنے ظلم اور اتنی تکالیف برداشت کی کہ جن کا خود کا کہنا ہے کہ اگر پہاڑ پہ گرتے تو سرما اور آسمان پہ گرتے دن پہ تو رات ہو جاتی. یہ وہ شخصیت ہے، انہوں نے اس قدر قربانی دی اسلام کے لیے، اپنی جان دینا گوارا کی، لیکن سر نہیں جھکایا باطل کے سامنے. یہ وہ افراد ہے. میرے نزدیک جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں جب کہتا ہوں یا زہرا، مجھے تو اس پہ رقت آ جاتی، یا حسین، اسی پہ رقت آ جاتی. کیوں؟ یہ گھرانہ عجیب ہے، ایک عجیب گھرانہ ہے یہ. اس قطر قربانیاں اسلام کے لیے، ایک پہ در پہ، 1 2 3 پورا خاندان، اور اف نہیں، عجیب خاندان ہے. تو نتیجتاً ایک جملہ کہے یا زہرا، اور انسان گریا کرے ان کے لیے. عزیزان گرامی، آپ حضرت امیر کی مصیبت کو میں بیان کرتا ہوں حضرت زہرا کے حوالے سے، ان کی اسرار پہ. اس میں یہ فرماتے ہیں آپ،
حضرت امیر المومنین نے، یہ حضرت شیخ عباس قمی نے لکھا کہ امیر المومنین نے جناب فاطمہ کے دفن کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کی قبر کو مخاطب ہوئے، دیکھا اور کہا بہت جلد آپ کی صاحبزادی آپ کو بتائیں گی کہ آپ کی امت نے ان پر میرے حق کے غصب کرنے اور ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی کتنی مدد کی، بس ان سے اصرار کر کے حالات پوچھئے، کیونکہ دل جلانے والے غم فاطمہ کو پہنچائے گئے ہیں اور ان کا وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، اور بہت جلد وہ آپ کے سامنے سب کچھ بیان کریں گی، خدا اس کا فیصلہ کرے گا اور وہ بہتر حکم کرنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ 5 افراد ابن بابوے نے یہ سند معتبر سے روایت کی کہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن حسین کے کو ملا کے 5 افراد سب سے زیادہ گریہ کرنے والے، آدم جنت سے نکلنے میں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف فراق میں، اس کے بعد حضرت زہرا اور حضرت امام زہر العابدین۔ یہ وہ افراد ہیں جو کہ گریہ میں ہمیشہ کرتے تھے، ابھی گریہ کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں جناب آدم فراق جنت میں اتنا روئے کہ رخساروں پر رونے سے لکیریں پڑ گئی۔ یعقوب یوسف کے فراق میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے۔ یوسف اتنا گریہ کرتے تھے کہ زندان میں کہا گیا کہ گریہ بند کرو ورنہ ہم تم کو سزا دیں گے، تو بعد میں یہ طے پایا سزا دینے کے بعد بھی جب انہوں نے گریہ بند نہ کیا تو پھر انہوں نے بہرحال مصالحت کیا، دن میں 1 وقت گریہ کریں گے، 2 وقت گریہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب فاطمہ رسول کے وفات کے بعد اتنا پریشان ان کو کیا گیا کہ وہ شب و روز گریہ کرتی تھی، اور اس کے بعد علی ابن الحسین اپنے باپ کی مصیبت پہ 20 سال تک روئے، اور ایک روایت کے مطابق 40 سال تک روئے۔ آپ کے سامنے کھانا کبھی ایسا نہیں تھا کہ رکھا گیا اور آپ نے گریہ نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد شیخ توسی نے ابن عباس سے یہ روایت کی کہ جب حضرت رسول اکرم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اتنا روئے کہ آپ رسول کہ آپ کی ریش تر ہو گئی گریہ سے۔ تو لوگوں نے کہا ہے رسول کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے بعد میری امت پر جو ظلم ہوں گے میں اس پر رو رہا ہوں، اور میں میرے وفات کے بعد جو ان سے برا سلوک کریں گے اور میں اس پر رو رہا ہوں، اور گویا میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے فریاد کرے گی، یا بتا اے میرے والد، میری امت پہ ظلم ہو رہا ہے۔